الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے گرامی قدر سامعین ذی وقار دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہیں ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ یا ایھا الذین آمنوا یہ عربی کے حساب سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے آمنا وہ ایک آدمی ایمان میں داخل ہوا ایمان لایا آمنا وہ دو آدمی ایمان لائے آمنو سب ایمان لائے یا ایھا الذین اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے جو ایمان میں داخل ہوئے آمینو میم کے زیر کے ساتھ امر کا صیغہ ہے ایمان کے اندر داخل ہو آمینو باللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ تو پہلے سے ایمان میں داخل ہے پھر انہیں کیوں کہا جا رہا ہے مفسرین لکھتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنا ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسا کرو۔ ظاہر میں دکھنے میں کچھ اور ہو، اندر کچھ اور ہو، اسے ایمان والا نہیں کہتے ہیں، اسے منافق کہتے ہیں۔ جو بظاہر مسلمانوں کی طرح چہرے پہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، لباس بھی اسلامی پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی داڑھی پگڑی بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن دل کے اندر ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، ابھی تک اس کا ایمان ادھورا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں ایمان کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارو۔ جو ایمان کے تقاضے ہیں ان تمام کے تمام تقاضوں کو لے کر کے زندگی گزارو۔ مذہب اسلام کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں کے اندر جب کوئی انسان مکمل ہوگا تب اس کا ایمان مکمل سمجھا جائے گا۔ اگر ان 5 شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کے اندر بھی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، نقص ہوگا تو اس کا ایمان ادھورا ہے۔ سب سے پہلا ایمان کا شعبہ، اسلام کا شعبہ عقائد۔ عقائد درست ہونے چاہیے۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بعض ایسی چیزوں کا حکم دیا جن چیزوں کو بغیر دلیل کے امت کو ماننا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ایک ہے، امت کو ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، اگر دلیل سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی قبول کرنا ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو کافر سمجھا جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ عقیدے کے اندر ذرا بھی شک کرنے سے، عقیدے کا انکار کرنے سے آدمی ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، آؤٹ آف ایمان، ایمان سے خارج۔ اسی طریقے سے جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت حق ہے، موت کے بعد زندہ ہونا برحق ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا، یہ تمام کے تمام عقیدے کی باتیں ہیں۔ اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عقیدہ بیان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی مانتا ہے تو یہ عقیدے کے خلاف بات ہے اور یہ آدمی کافر سمجھا جائے گا۔ اسی لیے ہم قادیانی کو جھوٹا، مکار اور فراڈی سمجھتے ہیں۔ قادیانیت سراسر باطل ہے، قادیانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قادیانی
جو کبھی دعویٰ کرتا ہے مجھے حیض آتا ہے، کبھی دعویٰ کرتا ہے انبیاء کی روحیں میرے ساتھ ہم بستری کرتی ہے، کبھی دعویٰ کرتا ہے میں آخری نبی کے بعد اور نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، نبی کا سایہ بن کر کے میں دوبارہ دنیا میں آیا ہوں۔ عجیب و غریب قسم کے اس کے دعوے ہیں، ایک دعویٰ دوسرے دعوے سے ٹکراتا ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ جو غربت میں پسا ہوا طبقہ ہے، یہ مال کے چکر میں اسے مان لیتا ہے۔ جو بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ تعلیم کے نشے میں اسے قبول کر لیتا ہے، جو بہت ہی زیادہ مالدار طبقہ ہے وہ مال کے نشے میں باطل کا اعلی کار بن جاتا ہے۔ اعتدال پر رہتے ہوئے عقیدوں کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ اسلام کا سب سے پہلا شعبہ، سب سے بنیادی شعبہ عقائد ہے۔ اپنے عقائد کو مضبوط کیا جائے، عقیدوں پر مضبوط رہا جائے، عقیدوں کے معاملے میں کبھی کسی سے سودا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نماز فرض ہے تو فرض ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اگر کوئی نماز کو نہیں پڑھتا ہے لیکن نماز کو مانتا ہے تو اسے فاسق کہا جائے گا کہ یہ نماز کو چھوڑنے والا ہے، بڑا گنہگار ہے، یہ فاسق و فاجر آدمی ہے۔ لیکن کوئی آدمی نماز کو سرے سے مانے ہی نہیں کہ نماز کچھ بھی نہیں ہے، نماز ہے ہی نہیں، میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، ایسا آدمی کافر سمجھا جائے گا۔ اس نے ایک عقیدے کا انکار کیا۔ اسلام کا سب سے بنیادی شعبہ، سب سے فرسٹ شعبہ، سب سے پہلا شعبہ عقائد ہے، عقیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہودی جو کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سوری پر چڑھا دیا، یہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ خود اللہ نے قرآن کے اندر عقیدہ بیان فرمایا، بل رفعہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے سوری نہیں چڑھایا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ ہونے کی حالت میں آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام پھر سے دنیا میں آئیں گے، اور نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ آخری نبی، تاجدار مدینہ، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام حکمرانی کریں گے، بادشاہ بن کر زندگی گزاریں گے۔ اس دور کے اندر یہ دمشق کے اندر اتریں گے اور پھر مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں جا کر شادی بھی کریں گے، ان کے اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کی فطری موت مریں گے۔ ان کو کوئی دوسرا نہیں مار سکتا ہے، جیسے عام انسان فطری موت مرتا ہے، اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ اور پھر حضرت عائشہ کا حجرہ جس میں نبی علیہ السلام مدفون ہے، حضرت شیخین ابو بکر و عمر بھی مدفون ہیں، ان کے ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دفن کیا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کی بات ہے۔ عقائد کے اندر کسی معاملے میں کسی سے سودا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا شعبہ عقائد، دوسرا شعبہ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کریم کی تلاوت، یہ تمام کی تمام عبادتیں ہیں۔ اگر ان عبادتوں کے اندر کمی ہے تو بھی ہمارا ایمان ناقص ہے اور ہم اسلام کے اندر ابھی ادھورے ہیں۔ عقائد کے بعد میں عبادات کا نمبر ہے۔ ہم نے عقیدہ تو کر لیا، ایمان تو ہم لے آئے، اللہ ایک ہے، اللہ ہی ہمارا مشکل کشاں ہے، اللہ ہی ہمارا روزی رساں ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے،
محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، تمام نبی برحق تھے، تمام کتابیں برحق تھی، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، موت برحق ہے۔ ان سب چیزوں کو مان لیا، لیکن نماز پڑھتے ہی نہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، مال کے ہوتے ہوئے بھی بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی چکر میں، پلاٹ لینے کی چکر میں حج کو ٹال رہے ہیں، حج نہیں جا رہے ہیں۔ ابھی تک آپ کا اسلام ادھورا ہے۔ اللہ نے جیسے ہی کسی کو اتنا مال دیا کہ 40 دن 50 دن تو حج میں لگتے ہیں، اتنے دن پیچھے اس کے گھر کا خرچ چل سکتا ہے اور وہ حج کر کے آ سکتا ہے، اس انسان پر حج فرض ہے۔ اب حرص کے اندر، لالچ کے اندر پڑ کر کے حج میں تاخیر کر رہا ہے، یہ بڑی غفلت کی بات ہے۔ اس لیے اول فرصت میں جب اللہ کسی کو مال دے تو حج کو جائے، اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ عبادات کے بعد اسلام کا تیسرا شعبہ معاملات ہے۔ آپ کا اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا رویہ ہے، آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، کیا معاملہ ہے۔ آپ کے دکان کھول کے بیٹھے ہو، آپ کا اپنے گاہکوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔ آپ کسی آفس میں بیٹھے ہو، آپ کا اپنے نوکروں اور ملازموں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔ آپ کسی کمپنی کے مالک ہیں، آپ کے ماتحتوں کے ساتھ میں آپ کا کیا برتاؤ ہے۔ یہ تمام کے تمام اسلامی شعبوں میں شامل ہے۔ ہم نے تمام کے تمام عقائد کو مان لیا، نماز بھی پڑھ لی، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر کے آ گئے، لیکن ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو بھی ہمارا اسلام ادھورا ہو جائے گا، ایمان میں نقص پیدا ہو جائے گا۔ معاملات کی درستگی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اسلام کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اس حصے کو پورا کیے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، آپ کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اپنے معاملات کو درست کرو۔ کوئی بیوی سے ناراض ہے، کوئی تایا سے ناراض ہے، کوئی ماموں سے ناراض ہے، کوئی باپ سے ہی ناراض ہے، کوئی ماں سے ہی ناراض ہے۔ ان تمام کی تمام ناراضگیوں کے ساتھ میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعوے کرو گے میں بھی مسلمان تھا، میں بھی ایمان والا تھا۔ ایمان صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، ایمان صرف تسبیح گھمانے کا نام ہے کیا؟ ایمان صرف لمبی داڑھی رکھنے کا نام ہے؟ ایمان صرف کسی ٹرسٹ کے چلانے کا نام ہے؟ نہیں، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ داڑھی رکھنا ایمان کا ایک شعبہ ہے، نماز پڑھنا ایمان کا ایک حصہ ہے، زکوٰۃ دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، مکمل ایمان نہیں ہے۔ مکمل اسلام اور ایمان 5 شعبوں سے مل کر بنتا ہے: عقائد، عبادات، معاملات۔ اسلام کا چوتھا شعبہ معاشرت، آپ کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ جسے معاشرت کہتے ہیں، آپ کی زندگی گزارنے کا نہج، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ جس گھر میں رہتے ہو آپ کے کھانے کا طریقہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ اچھا سب کھا جاتے ہو، آپ کے ساتھ والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ آپ کسی ایسی ہاسٹل میں، کسی ادارے میں، کسی تنظیم میں رہتے ہیں جہاں لنگر کا کھانا بنتا ہے، آپ اپنے لیے الگ کھانا بنوا کر کے الگ نکال کر کے کھا جاتے ہو، آپ کے ساتھ والے دیکھتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہے۔ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ معاشرت ہے، تمام انسان برابر ہے، ہر انسان برابر کا حقدار ہے، ہر انسان کو اس کے حق دیا جائے، ہر انسان کو اس کی عزت دی جائے، ہر انسان کو اس کا احترام دیا جائے۔ معاشرت، آپ کا اپنی ماں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، آپ کا اپنا بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔ آپ تو 5000 کا سوٹ پہن کے گھومتے ہو، بیوی کو 500 والا بھی نہیں دلاتے ہو، جو سب سے مارکیٹ میں گھٹیا اور سستا کپڑا وہ لا کے اس کو دے دیا،
چاہے اس کو پسند ہو ناپسند ہو، اسے مجبوراً پہننا ہی ہے۔ خود شاندار 5000 والا اعلیٰ قسم کا لباس بھی پہنا ہے، اعلیٰ قسم کی سواری بھی رکھتے ہو اور بیوی کو کچھ نہیں دیتے ہو، ابھی تک معاشرت کے اندر کمزور ہو، تمہارا ایمان ابھی ناقص ہے، اسلام ابھی ادھورا ہے۔ نبی نے حدیث میں فرمایا جو خود کھاتے ہو اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ملازموں کو وہی کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ان کو بھی ویسا پہناؤ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو ان کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ آپ نے تو حدیث میں ارشاد فرمایا اس آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر معاشرت کو تو بہتر کریں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بیوی بچوں کے لیے، وہی اپنے ماتحتوں کے لیے، یہ معاشرت ہے جو اسلام کا چوتھا عظیم شعبہ ہے۔ اگر اس شعبے کے اندر ہم کمزور ہیں، ہم ناقص ہیں، ہمارا ایمان اور اسلام بھی ناقص ہو جائے گا۔ پانچویں چیز، پانچواں شعبہ معاشرت، زندگی، معاملات، اخلاقیات۔ پانچویں چیز اخلاقیات، آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ اسلام کے ایک عظیم اونچے مقام پر ہیں، اور آپ کے اخلاق اگر گرے ہوئے ہیں تو آپ بالکل اللہ کی نگاہوں میں کتے اور خنزیر کے برابر ہیں۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی حسن اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، عمدہ اخلاق کی وجہ سے، خوبصورت اخلاق کی وجہ سے قیام اللیل صیام النہار، رات بھر نمازیں پڑھنے والا، دن بھر روزے رکھنے والا ان کے ثواب کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ ایک آدمی بہت ہی زیادہ عبادت گزار ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر نوافل پڑھتا ہے، اور دوسرا آدمی با اخلاق ہے، اس کی زندگی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی کو کبھی اس نے نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ نقصان نہ پہنچانے والا، تکلیف نہ پہنچانے والا اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہے۔ آپ اخلاق کے معنی سمجھتے ہو؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ آپ کے دل کے اندر تو اتنی بڑی چھریاں ہو، چھری کا نام بھی کمزور ہے، اتنی بڑی 3 تلواریں رکھ کے بیٹھے ہو اور چہرے پر ہنستے ہو، ہاں ہاں ہاں، یہ اخلاق نہیں، منافقت ہے۔ اس کو منافقت کہتے ہیں۔ دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، عداوت گرانے کی سوچ کے بیٹھے ہو اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہو، یہ اعلیٰ درجے کی منافقت ہے، اونچے درجے کا نفاق ہے، اونچے درجے کی منافقت اور بزدلی انتہائی کمزوری کی بات ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق یہ ہے آپ کے دل کے اندر کسی کی عظمت ہو، آپ کے دل کے اندر کسی کا احترام ہو، آپ کے دل کے اندر کسی کی خیر خواہی ہو، آپ کے دل کے اندر کسی کے تئیں خیر خواہی کا جذبہ ہو کہ میں اس کا بھلا کر دوں، اس کا نام اخلاق ہے، اس پر یہ سب ثواب ملے گا۔ احادیث نے حسن اخلاق پر جو ثواب کے وعدے ہیں وہ اس انسان کو ملیں گے جو دل سے کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کرے، جو دل سے کسی کی عزت کرنے کی سوچے، جو دل سے کسی کا احترام کرے، جو دل سے کسی کی خیر خواہی کرے۔ سامنے جب آئے ملاقات کر لی، 2 باتیں بھی میٹھی کر لی، ہنس کے بول بھی لیے، اس کا نام اخلاق نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، یہ کسی اور بلا کا نام ہے۔ اس لیے اسلام کے 5 شعبے ہیں، اگر ان 5 شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کے اندر کمی ہو گئی، ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان ناقص اور ادھورا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز عقائد، عقائد کے اندر ہم مضبوط ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی ذلیل کر سکتا ہے۔ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا، جو صحابی اونٹ پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یا غلام لبیک یا رسول اللہ،
یا غلام لبیک یا رسول اللہ، یا غلام لبیک یا رسول اللہ۔ 3 مرتبہ نبی نے کہا، جبکہ وہ دور نہیں ہے، ایک ہی اونٹ پر آگے کے حصے میں نبی سوار ہے، پیچھے کے حصے میں صحابی سوار ہے۔ 3 بار کیوں کہا؟ بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ جو بات میں کہنے والا ہوں بڑی پوائنٹ کی بات ہے، بڑی پتے کی بات ہے، ملے گی کہیں نہیں، سن لے۔ صحابی سے کہا، صحابی نے کہا رسول اللہ حاضر ہوں، ارشاد فرمائے۔ فرمایا پوری دنیا مل کر تجھے ذلیل کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے نہیں کر سکتی ہے۔ دنیا کی کیا اوقات ہے، کیا طاقت ہے ان کی تجھے ذلیل کر دے؟ کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قرآن میں اعلان کر دیا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، ہر قسم کی طاقت، قوت، عزت، ذلت، پاور سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ایک روٹی کے محتاج ہو وہ تمہارا کیا بال بیکا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ صحابی سے کہا پوری دنیا مل کر ذلیل کرنے چاہے تجھے ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ پوری دنیا مل کر کے تجھے بلندی کی چوٹی پر پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے ایک ذرے کے برابر تجھے یہ دنیا والے عزت نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہ خود ہی عزت کے محتاج ہیں، یہ خود ہر چیز کے محتاج ہے۔ ان کے پاس ہے ہی کیا؟ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی سب کچھ دینے والا اور اللہ ہی لینے والا ہے، یہ عقیدہ۔ دوسری چیز عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں بالکل کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نماز چھوڑ رہے ہو، کتنے بھی بڑے کام کرو، نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر تمہاری گاڑی پار نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ اگر نماز ٹھیک نکل گئی، اللہ فرمائیں گے اس نے میرے سب سے بڑے حکم کی خیال کیا ہے، سب سے بڑے حکم کو پورا کیا ہے، اسے جانے دو، اس کی بھی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز معاملات، اگر گاہکوں کے ساتھ میں، ماتحتوں کے ساتھ میں، ملازموں کے ساتھ میں، دوستوں کے ساتھ میں کیا تمہارے معاملات ہیں۔ چوتھی چیز معاشرت، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، رہن سہن۔ پانچویں چیز اخلاقیات، دل سے کسی کا احترام کرنا، دل سے کسی کی عزت کرنا، دل کے اندر کسی کے لیے خیر خواہی کے جذبات کو رکھنا۔ یہ 5 اسلام کے شعبے ہیں، ایمان کے شعبے ہیں۔ جب ان 5 چیزوں کو ہم لیں گے اور ان پر عمل کریں گے، تب جا کر کے ایک کامل اور مکمل مسلمان اور ایمان والا کہلانے کے لائق ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں کمی ہو گئی، مسلمان بھی ادھورے مسلمان، ناقص مسلمان اور کامل نامکمل مسلمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت ہے باقی سنتیں پڑھ لو، صفوں کو پر کر لو۔